السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی سورہ القصص کی آیت نمبر 25، 26، 27، 28 سے متعلق 28 سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، تو ان دونوں میں سے ایک اس کے پاس آئی شرم سے چلتی ہوئی، شرم سے چلتی ہوئی، چہرہ آستین سے ڈھکے، جسم چھپائے۔ یہ بڑی صاحبزادی تھیں، ان کا نام صفورہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ چھوٹی صاحبزادی تھیں۔ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، بولی میرا باپ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہیں مزدوری دے اس کی جو تم نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ وہ آئیں اور آنے کے بعد بولی میرا باپ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہیں مزدوری دے اس کی جو تم نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اجرت لینے پر تو راضی نہ ہوئے، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی زیارت اور ان کی ملاقات کے قصد سے چلے اور ان صاحبزادی صاحبہ سے فرمایا کہ آپ میرے پیچھے رہ کر راستہ بتاتی جائیے، یا آپ نے پردے کے اہتمام کے لیے فرمایا اور اس طرح تشریف لائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کھانا حاضر تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا بیٹھیے، کھانا کھائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منظور نہ کیا اور اعوذ باللہ فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کیا سبب، کھانے میں کیوں عذر ہے، کیا آپ کو بھوک نہیں ہے؟ فرمایا کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ یہ کھانا میرے اس عمل کے عوض نہ ہو، اس عمل کے عوض نہ ہو جائے جو میں نے آپ کے جانوروں کو پانی پلا کر انجام دیا ہے، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ عمل خیر پر عوض لینا قبول نہیں کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا جوان، ایسا نہیں ہے، یہ کھانا آپ کے عمل کے عوض میں نہیں، بلکہ میری اور میرے آباء و اجداد کی عادت ہے کہ ہم مہمان خوانی کیا کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں، تو آپ بیٹھے اور آپ نے کھانا تناول فرمایا۔ فلما جاءه وقص علیہ القصص، جب موسیٰ اس کے پاس آیا اور اس سے باتیں کہہ سنائیں اور تمام واقعات و احوال جو فرعون کے ساتھ گزرے تھے، اپنی ولادت شریف سے لے کر قبطی کے قتل اور فرعونیوں کے آپ کے در پہ جان ہونے تک کے سب حضرت شعیب علیہ السلام سے بیان کر دیے۔ قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، اس نے کہا ڈریے نہیں، آپ بچ گئے ظالموں سے، یعنی فرعون اور فرعونیوں سے، کیونکہ یہاں مدین میں فرعون کی حکومت و سلطنت نہیں۔ مسائل اس سے ثابت ہوا کہ ایک شخص کی خبر پر عمل کرنا جائز ہے، خواہ وہ غلام ہو یا عورت ہو، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اجنبیہ کے ساتھ ورع و احتیاط کے ساتھ چلنا جائز ہے۔ قالت احداہما، ان میں کی ایک بولی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے واسطے بھیجی گئی تھی، بڑی یا چھوٹی، یا ابت استاجرہ، اے میرے باپ ان کو نوکر رکھ لو کہ ہماری بکریاں چرایا کریں اور یہ کام ہمیں نہ کرنا پڑے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک بہتر نوکر وہ جو طاقتور امانت دار ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے صاحبزادی سے دریافت کیا کہ تمہیں ان کی قوت و امانت کا کیا علم؟ انہوں نے عرض کیا کہ قوت تو اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے تنہا کنویں پر سے وہ پتھر اٹھا لیا جس کو 10 سے کم آدمی نہیں اٹھا سکتے، اور امانت اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے ہمیں دیکھ کر سر جھکا لیا اور نظر نہ اٹھائی، اور ہم سے کہا کہ تم پیچھے چلو، ایسا نہ ہو کہ ہوا سے تمہارا کپڑا اڑے اور بدن کا کوئی حصہ نمودار ہو۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج، کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک تمہیں بیاہ دوں۔ یہ وعدہ نکاح تھا، الفاظ عقد نہ تھے، کیونکہ مسئلہ عقد کے لیے صیغہ ماضی ضروری ہے، مسئلہ اور ایسے ہی منکوحہ کے تعین بھی ضروری ہے۔ احدی ابنتی ہاتین، کہ ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک تمہیں بیاہ دوں، علی ان تأجرنی 8 حجج،
اس مہر پر کہ تم اس مہر پر کہ تم 8 برس میری ملازمت کرو۔ مسئلہ آزاد مرد کا آزاد عورت سے نکاح کسی دوسرے آزاد شخص کی خدمت کرنے یا بکریاں چرانے کو مہر قرار دے کر جائز ہے۔ مسئلہ، اور اگر آزاد مرد نے کسی مدت تک عورت کی خدمت کرنے کو یا قرآن کی تعلیم کو مہر قرار دے کر نکاح کیا تو نکاح جائز ہے، اور یہ چیزیں مہر نہ ہو سکیں گی، بلکہ اس صورت میں مہر مثل لازم ہوگا۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، پھر اگر پورے 10 برس کر لو تو تمہاری طرف سے ہے، تمہاری طرف سے، یعنی یہ تمہاری مہربانی ہوگی اور تم پر واجب نہ ہوگا۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، کہ تم پر پورے 10 سال لازم کر دوں۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصالحین، قریب ہے کہ انشاءاللہ تم مجھے نیکوں میں پاؤ گے۔ تو میری طرف سے حسن معاملت اور وفائے عہد ہی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اللہ تعالیٰ کی توفیق و مدد پر بھروسہ کرنے کے لیے فرمایا قال ذلك بینی و بینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان اقرار ہو چکا، میں ان دونوں میں جو میعاد پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی مطالبہ نہیں، خواہ 10 سال کی یا 8 سال کی، فلا عدوان علیہ، تو مجھ پر کوئی مطالبہ نہیں۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور ہمارے اس کہے پر اللہ کا ذمہ ہے۔ پھر جب آپ کا عقد ہو چکا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کو حکم دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا دیں، جس سے وہ بکریوں کی نگہبانی کریں اور درندوں کو دفع کریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس انبیاء علیہ السلام کے کئی عصا تھے۔ صاحبزادی صاحبہ کا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کے عصا پر پڑا جو آپ جنت سے لائے تھے، اور انبیاء اس کے وارث ہوتے چلے آئے تھے، اور وہ حضرت شعیب علیہ السلام کو پہنچا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ آگے تفصیل آ رہی ہے، انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے سینوں میں محفوظ فرمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔